خواتین و حضرات، آج ہم حاضر ہیں اللہ کے اس عاشق کی بارگاہ میں جسے دنیا عاشق اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ عاشق خدا، وہ دیوانہ مصطفیٰ جن کا پورا نام حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ نظریہ پیر ہے۔ یہ دیار اسی عاشق خدا کا ہے، یہ مزار اسی دیوانہ مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین چشتی عاشق اللہ نظریہ پیر ہندوستان کے ایک بہت بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی کا نام ہے۔ وہ اپنے وقت کے بڑے ولی اللہ تھے، وہ اپنے زمانے کے ایک بڑے ابدال بھی تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ خود ان کے والد گرامی حضرت شیخ امام الدین اپنے زمانے کے بڑے ابدال گزرے ہیں، اور انہیں ابدال بابا کہا جاتا ہے، اور ان کی بھی قبر، ان کا بھی مزار پرانوار اسی مہرولی شریف کے قریب واقع اس جنگل میں، اس سنجے ون کے قریب اس علاقے میں ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ نظریہ پیر ان ولیوں میں سے ہیں، ان چشتی صوفیوں میں سے ہیں جو 750 سال پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، اور انہوں نے اللہ کے عشق کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جگایا، اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ بو علی شاہ قلندر، جنہیں مست قلندر کہا جاتا ہے، جو پانی پت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بو علی شاہ مست قلندر پانی پتی، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد آپ کے والد بزرگوار حضرت شیخ امام الدین ابدال ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ولیوں سے فیض حاصل کیا، بڑے بڑے صوفیوں سے، عظیم ولیوں سے، اساطین سے تبرک حاصل کیا، فیض حاصل کیا، تعلیم حاصل کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں عاشق اللہ کا درجہ ملا۔ انہیں عاشق اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عشق حقیقی کے آخری درجے پہ پہنچ چکے تھے۔ صوفیزم میں عشق شروع تو ہوتا ہے عشق مجازی سے، یعنی میٹافورل لفظ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا ہے عشق حقیقی، یعنی الٹیمیٹ ڈیوائن لو۔ عاشق اللہ اسی الٹیمیٹ ڈیوائن لو کا ایمبوڈیمنٹ ہیں، اسی عشق حقیقی کا مظہر ہیں۔ یہ ہیں وہ مزارات اور یہ ہیں وہ قبریں ان ولیوں کی، ان صوفیوں کی، ان سنتوں کی جنہوں نے تقریباً 750 سال پہلے اس بیابان میں، اس جنگل میں جو سنجے ون کے نام سے جانا جاتا ہے، قدم رنجا فرمائے ہوئے، اور یہاں پہ آ کر کے لوگوں کو عشق الہی کی دعوت دی، لوگوں کے درد کو سمجھنے کی کوشش کی، مخلوق کے غم کا مداوع کیا اللہ کے عشق کے ذریعے۔ یہ ہے وہ مزارات۔ حضرات، یہ ہے وہ لنگر خانہ جو حضرت شیخ عاشق اللہ شہاب الدین چشتی نظریہ پیر نے قائم فرمایا تھا، اور تقریباً 727 سالوں سے ہر سال، ہر مہینے، ہر روز 12 مہینے صبح و شام یہ لنگر ہر عام و خاص کے لیے جاری و ساری رہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات، اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے عاشق اللہ کے اس عاشق کے لنگر کو سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس رزق سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے شان حضرت عاشق اللہ کی۔ عاشق اللہ کا شمار ان درویشوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں
نہ کوئی کتاب ملتی ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی، نہ ان کے بارے میں کوئی کتاب لکھی گئی۔ اور ایسا اس لیے ہوا کیونکہ عاشق اللہ وہ صوفی تھے، وہ درویش تھے۔ دلی کے اس درویش نے نہیں چاہا کہ انہیں کوئی شہرت ملے، انہیں کوئی نام و نمود ملے، انہیں شہرت طلبی، جاہ طلبی اور دنیاوی نام و نمود سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ عاشق اللہ نے دنیا طلبی سے دور ہو کر کے، شہرت سے دور ہو کر، اس جنگل میں آ کر کے دنیا سے تو اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن خدا سے اپنے آپ کو بہت قریب کر لیا، اور اسی میں اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو اس عشق الہی میں، اس عشق حقیقی میں فنا کر دیا۔